اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی خیر الانام وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني إليه وعجل فرجه وسهل مخرجه. وبعد قال الله الحكيم به سے ہماری تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ امام زمانہ کا جلد ظہور ہو اور امام زمانہ کے ہاتھ میں کائنات کی حکومت ہو. امام زمانہ کی سلامتی اور امام کے جلد ظہور کے لیے صلوات علی محمد شہادت سیدۃ النساء العالمین بضعۃ الرسول ام ابیہا مادر حسنین زوجہ علی مرتضیٰ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے سلسلے میں یہ مجالس آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں اور ہمیں ان مجلسوں سے فائدہ لینے کا موقع اللہ عطا کر رہا ہے. کل ہم نے آپ کی خدمت میں بتایا تھا کہ اللہ نے اپنے نبی پاک سے فرمایا کہ اے رسول ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، انا اعطینا کل کوثر. تفسیر لکھنے والے علماء نے کوثر کے لیے کہا ہے کہ کوثر کا مطلب جو واضح طور پر نظر آتا ہے وہ وجود بابرکت سیدۃ النساء العالمین ہے. تو اس تفسیر کے اعتبار سے ہم یوں ترجمہ کر سکتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا اے رسول ہم نے آپ کو فاطمہ عطا کیا. نبی پاک کی ذات جو مقام اور مرتبہ آپ کا ہے، تمام نبیوں کے سردار، تمام نبیوں میں افضل نبی سید المرسلین، سید المرسلین کو کوئی چیز دی جاتی ہے تو ان کی شان کے مطابق دی جاتی ہے، ان کے مقام کے مطابق دی جاتی ہے. کوثر کا معنی جو ہم نے آپ کی خدمت میں بتایا، جو تفسیر لکھنے والے مفسرین نے لکھا ہے، کوثر یعنی بہت زیادہ بھلائی. ہم اور آپ ہمارے ذہن سے یہ بات سمجھتے ہیں کہ جب کوئی چیز دینے اور لینے کے مقام پر ہم آتے ہیں تو آپ کے دماغ میں اس بچے کے اس کہنے پر کیا خیال آئے گا کہ بچہ ایک 10 روپے کا، 20 روپے کا، 50 روپے کا کوئی گفٹ خرید کر مجھے دے گا. کیوں آپ نے 50 روپے کا خیال کیا؟ کیوں 50,000 کا خیال نہیں کیا آپ نے؟ اس لیے کہ دینے والے کی طاقت. آدمی نے آ کر کہا مولا آپ کی طاقت کے حساب سے مجھے، مولا چاہے آپ کی طاقت ہو چاہے اس کی طاقت ہو، آپ نے پہلی مرتبہ اس کے سوال کو کیوں فرمایا کہ تیرے میں سنبھالنے کی طاقت نہیں ہے؟ تو امام نے فرمایا میرے اختیار میں کل کائنات ہے.
کیا کرے گا پوری کائنات لے کر؟ تو ہم جو خیال کرتے ہیں وہ دینے والے کی طاقت کو دیکھ کر. ٹھیک. اب مثال کو الٹی کریں. آپ بڑے جو ہیں یہاں پر، آپ اگر کسی بچے کو اس کے یوم ولادت پر، اس کے برتھ ڈے پر، اس کی کسی خوشی کے موقع پر آپ گفٹ دینا چاہیں، کیا 50,000 کا دیں گے؟ آپ بچے کو 50,000 کا گفٹ دیں گے؟ یہاں کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ یہاں دینے والے میں طاقت ہے، لینے والے میں طاقت نہیں ہے. دونوں طاقتوں کو دیکھ کر لین دین اور لیا دیا جاتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے انا اعطیناک الکوثر. دینے والا کون ہے؟ لینے والا کون ہے؟ دینے والا علی کل شیء قدیر ہے. لینے والا وہ ہے جس کی ایک جھلک یہ کہ خدا کہتا ہے اگر یہ طاقت والے پہاڑوں پر ہم قرآن کو اتار فاطمہ. اسی لیے کہا گیا ہے من ادرک فاطمہ فقد ادرک لیلۃ القدر. جو فاطمہ کو سمجھ جائے وہ شب قدر کی عظمت کو سمجھے گا. فاطمہ کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے. اسی لیے نبی بار بار کہتے تھے یہ فاطمہ ہے، اس کو پہچانو. اس لیے کہ تمہاری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، فاطمہ کی معرفت اور فاطمہ کی عظمت تمہارے سے سمجھی نہیں جائے گی. یہ خیر کثیر جو اللہ نے اپنے نبی کو عطا کیا، بھلائی اللہ نے بہت زیادہ بی بی کی شکل میں نبی کریم کو عطا کی. یہ خیر کیا نبی اپنے ساتھ لے کر گئے یا دنیا کے سامنے چھوڑ کر گئے؟ آدمی چھوڑ کر جائے یا لے کر جائے؟ لے کر جائے تو کہیں گے کہ یہ دل کا چھوٹا ہے، اس لیے کہ جو چیز اس کے پاس تھی وہ لے کر چلا گیا. دے کر بانٹ کر لوگوں کے لیے سامنے پیش کر کے چلا جائے کہ کتنا دل والا ہے. ہمارے نبی کا دل بہت وسیع. نبی نے بی بی کی عظمت کے کچھ نمونے اور جھلک کو ہمارے سامنے رکھا. ایک جھلک، ایک مثال ہم آپ کی خدمت میں آج تحفے کے طور پر سیدہ کی مجلس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں. انشاءاللہ یہ تحفہ لے کر جائیں بی بی سے اور اپنے زندگیوں کو بی بی کے تعلیمات کے سائے میں 4 چاند لگائیں. ٹھیک. ایک بات، وہ بات یہ ہے ہم چند باتیں ان واقعات کو آپ نے سنا ہے بہت. ان کے حساب سے ایک سوال ہم کریں گے، اس سوال کے جواب کے بعد کچھ باتیں بتانا ہے. مولا کائنات ایک مرتبہ گھر آئے. آنے کے بعد آپ نے سوال کیا کہ ہر آدمی گھر آنے کے بعد اپنی گھر والی سے کہتا ہے کھانا پیش کرو. امام باہر سے اندر آئے. یا فاطمہ کھانے میں کیا ہے؟ بی بی نے کہا کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. یہ کچھ نہ ہونا ایسا نہیں ہے کہ میرے سے کچھ کمی ہو گئی، کچھ تھا نہیں کہ میں بناؤں. گھر میں کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں ہے. امام نے فرمایا بتایا کیوں نہیں آپ نے؟ کہا یا علی آپ کی جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کے حساب سے آپ لوگوں کی ہدایت کرتے ہوئے گھر جب آتے ہیں، میں نہیں چاہتی کہ گھر میں کوئی ایسی بات آپ کو بتاؤں جس کی وجہ سے شاید آپ کو کچھ تکلیف ہو جائے. میں باہر سے آپ لوگوں کی باتوں کو سن کر جب گھر میں آتے ہیں تو گھر میں آرام برقرار رکھنے کا ماحول رکھنا چاہتی ہوں. ایک مرتبہ بی بی اور مولا امیر المومنین کے گھر ایسے واقعات کئی مرتبہ ہوئے کہ گھر میں بچوں کے کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا.
یہ ایک واقعہ. بیوی کے دروازے کو جلایا گیا، آنکھوں کے سامنے امیر المومنین کے گلے میں رسی ڈال کر لے جایا گیا. مدینے میں رسول کے جنازے پر لوگ نہیں آئے، بیٹی کو پرسا دینے کے لیے کوئی حاضر نہیں ہوا. یہ سب واقعات سیدہ کی زندگی میں ہوئے، پیش آئے. لیکن اس کے باوجود بھی ایک سوال جو آپ سے کرنا ہے وہ یہ، خیر کثیر ہیں فاطمہ زہرا، بی بی کی زندگی میں پریشانی تھی یا نہیں تھی؟ آپ جواب کیا دیں گے؟ جو واقعات آپ نے سنا ہے، چند مثال ہم نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا، ہم نے ان واقعات کو اپنے ذہن میں رکھ کر یہ جواب دیں کہ بی بی کی زندگی میں پریشانی تھی یا نہیں تھی؟ اکثر کا جواب یہ ہوگا کہ تھی. ہے، لیکن ہم یہ کہیں گے خیر کثیر، بہت زیادہ بھلائی سکون دینے کے لیے آتی ہے، پریشانی کے لیے نہیں. جس کو کوئی بھلائی مل جائے، بھلائی لے کر پریشان ہوگا آدمی یا سکون میں رہے گا؟ جو سکون دے وہ بھلائی ہے، جو سکون نہ دے اس کو بھلائی نہیں کہتے. اللہ کہہ رہا ہے اے رسول ہم نے آپ کو بہت زیادہ بھلائی عطا کی، تو اس بھلائی کے ہوتے ہوئے یہ کہنا کہ بی بی کی زندگی میں پریشانی تھی، صحیح بات نہیں ہے. بی بی کی زندگی میں ذرہ برابر پریشانی نہیں تھی، سکون ہی سکون، اطمینان ہی اطمینان، قرار ہی قرار تھا. مولانا پھر دروازہ جلایا گیا، پہلو توڑا گیا، بچے کو شہید کیا گیا، مدینے میں غربت دیکھی گئی. پھر یہ سب کیا ہے؟ یہ سب چیزوں کو مصیبت کہہ سکتے ہیں، پریشانی نہیں. پریشانی الگ چیز ہے، مصیبت الگ چیز ہے. ٹھیک؟ کیسے؟ ایک مثال آپ کو دیں گے ہم. مصیبت وہ چیز جو ناگہانی طور پر انسان کہہ دے کہ آپ کا بیٹا مر گیا. ہماری زندگیوں کو کھلی تصویر ہے، چھپنے چھپانے کی کوئی بات نہیں ہے. خدا نہ کرے، خدا نہ، سکون اور اطمینان پر جس بی بی نے شام غریبہ نماز شب پڑھ کے بتایا کہ ہمارے گھر مصیبت تو آ سکتی ہے، پریشانی نہیں آ سکتی. ورنہ کون ہے جس کے سامنے 72 جنازے پڑے ہوئے ہوں، خیمے جل گئے ہوں، 11 محرم شام غریبہ نماز شب کے لیے کھڑی ہونے والی بی بی کو ہم کہہ سکتے کہ پریشان ہے؟ بالکل نہیں. تو سیدہ فاطمہ اور آپ کی بیٹی نے ہم کو سبق دیا، اے ہمارے چاہنے والوں، لاکھ مصیبتوں میں بھی سکون کی زندگی کر سکتے ہو. ہم کرب و بلا میں پریشان نہیں ہوئے، تم ایک بلا سے پریشان ہو جاتے ہو. گرمی تو ہونا ہے، اس وقت گرمی کے دنوں میں پہاڑ پر یا کہیں پر رہ کر گرمی گرمی کہنا یہ نہیں ہے، یہ چالاک آدمی کی نشانی نہیں ہے. دنیا میں رہ کر کہنا پریشانی ہے، مصیبت ہے، مصیبت ہے، دنیا ہی مصیبتوں کی جگہ ہے. رسول خدا نے فرمایا دارن بالبلاء محفوفہ، دنیا ایک ایسا گھر ہے جس کے چاروں طرف بلاؤں نے گھیر رکھا ہے. ایک بلا سے بچو گے دوسری کی گرفت میں چلے جاؤ گے، دوسری سے بچو گے. اب ہم اور آپ اپنی زندگی میں جائیں، جتنی زندگی اللہ نے ہم کو عطا کی ہے، انشاءاللہ آگے کی زندگی بی بی کے صدقے میں بلائی عقلتا، کتنے ایسے بلائیں ہیں جن کو تو نے اپنے لطف و کرم سے میرے سے ٹارنا، میرا حال، میری حالت کیا ہو گئی ہوتی. تو عزیز، جب قبر میں لٹا کر ہم کو شانے ہلا ہلا کے، کاندھے ہلا ہلا کے کہا جاتا ہے، اگر 2 فرشتے آ کر تمہارے سے سوال کریں ما دینک، تو ہاں میرا دین ہے. تو جس اسلام کے ہم ماننے والے ہیں، اسلام آسان دین ہے یا مشکل دین؟
آج مسلمانوں کی زندگی سختیوں میں چل رہی ہے یا آسانیوں میں؟ مسلمان کی زندگی آسان نہیں ہے یا مشکل؟ مسلمان مشکل میں ہے. شادی ہو رہی ہے ہماری، خون پانی ہو جائے ایک شادی رچائی جاتی ہے. بھائی ایک شادی کرنے کے لیے کیوں اتنا پریشان ہو رہے آپ؟ کیا تم اسلام کے عمل پر، اسلام کے قانون پر عمل کر کے پریشان ہو رہے ہو؟ سختی اسلام کی وجہ سے آ رہی ہے؟ نہیں. تو شادی میں مشکل کیوں نظر آ رہی ہے ہم کو؟ شادی ایک اسلام کا قانون، دوسرے قانون ہیں اسلام کے. مجلس اسلام شیعہ مذہب کا ایک دستور. آج مجلس کرنے کے لیے لوگ کتنے قرض میں ڈوبتے ہیں، قرض کرتے ہیں مجلس کرنے کے لیے. قرض حسنہ کریں تب بھی مولا حسین ان کے قرض کو ادا کر دیں گے. بیاس پہ لے کر مجلس کریں یہ امام حسین کی مجلس کی توہین ہے. حرام پیسے سے ذکر حسین کہاں سے جمے گا؟ رکھ کر اللہ نے تمہاری سہولت چاہی ہے، تمہیں مشکل میں ڈالنا نہیں چاہا ہے. 5 وقت کی نماز اللہ کہہ رہا ہے تم پر واجب. ایک آدمی کہے یا اللہ میں کھڑا نہیں ہو سکتا، اللہ کہتا بیٹھ کے پڑھ لے. یا اللہ مجھے بیٹھ کے بھی نہیں ہو رہا ہے، کل سو کے پڑھ لے. یا اللہ لیٹ کے بھی نہیں ہو رہا ہے، کل اشارے میں پڑھ لے. آسان ہے نا؟ اللہ نہیں کہہ رہا کہ چاہے تم ہو یا نہ ہو کھڑے ہو کے ہی پڑھنا ہے. تو جو نہیں کھڑا ہو سکتا، جو بیمار ہے، جو کوئی مشکل کہاں جائے وہ کہے کہ یہ کیا مصیبت ہے بھائی میرے سے کھڑے نہیں ہو سکتا. اللہ کہہ رہے کھڑے ہو جاؤ. تو اللہ کہہ رہا اگر کھڑے ہو سکتے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے نہیں ہو سکتے بیٹھ جاؤ، بیٹھ نہیں سکتے لیٹ جاؤ. لیٹ کر بھی نہیں ہوتا آنکھوں سے اشارہ کر لو بس ہے. یہ آسانی کی نشانی ہے یا نہیں؟ کہ روزہ رکھ سکتے ہو رکھو، روزہ نہیں رکھ سکتے بعد میں طاقت آ سکتی ہے، جب طاقت آ جائے قضا کرو. بعد میں بھی طاقت نہیں آ سکتی، پوری زندگی بھر روزہ نہیں رکھ سکتے بیماری کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ، کوئی بھی تکلیف کی وجہ سے. ایک روزے کے مقابل میں 750 گرام چاول دے دو میں قبول کر لوں گا. وہ بھی نہیں دے سکتے، سجدے میں سر رکھ کر دل سے میرے سے معافی مانگ لو معاف کر دوں گا. یہ آسانی کی نشانی ہے. سخت اگر ہوتا تو اللہ کہتا چاہے دھوپ ہو چاہے سردی، چاہے رکھ سکتے ہو چاہے نہ رکھ سکتے ہو، چاہے بیمار ہو چاہے صحت مند، روزہ رکھنا ہے. حج کے لیے اللہ کہتا سب کو حج جانا واجب. کیا کرتے؟ یا اللہ کہتا ہر سال حج جانا واجب. تو اللہ نے کہا حج واجب ہے اس کے لیے جس کے پاس پیسہ ہو زندگی میں ایک مرتبہ. یہ آسان دین ہے. تو اگر اسلام کے حساب سے کوئی کام کرتے ہوئے نہیں کر رہے ہیں، اپنے بنائے ہوئے رسم و رواجوں پر عمل کر رہے ہیں. پریشانی رسم و رواجوں کی وجہ سے ہے، اسلام کے قانون کی وجہ سے نہیں. اسلام آسان لیکن افسوس مسلمان پریشان. بچوں کی شادی کتنا سوچتے ہیں ماں باپ کہ شادی کرنا ہے، کہ بچی کی منگنی. اسلام کیا کہتا ہے شادی کے لیے؟ پوری شادی میں ایک کام واجب، ایک کام مستحب، اس کے علاوہ اسلام کے قانون میں شادی کے بارے میں کچھ نہیں ہے. اب وہ 3 دن پیلے کپڑے، ہرے کپڑے، لال کپڑے، وہ کپڑے، یہ کپڑے، یہ ہماری مصیبتیں ہیں. وہ اس کے اوپر نہیں آئے گا کپڑا تو رک جاؤ بھائی، نکاح رکا تو کیا وہ نہیں آیا، وہ مصری نہیں آئی، بادم نہ مصری ہے نہ بادم. ایک ہی چیز ہے، کیا ہے؟ انکاح. تو 2 مولانا بیٹھیں گے، ایک جملہ ان کی زبان سے ایک جملہ ان کی زبان سے، شادی ختم. اتنی آسان شادی، ہم کتنے پریشان ہیں. ایک ولیمہ طاقت کے حساب سے، ایک ولیمہ مستحب، وہ بھی کرے تو ثواب، نہیں کرے تو کوئی بات نہیں.
اتنی آسان شادی کو لے کر ماں باپ کتنا بچیوں کی، ہندوستان کے ماحول میں ایک باپ پوری کمائی بچوں کی شادی کر کے مر جاتا ہے۔ بھائی خود آرام سے جیو، لیکن باہر افسوس ہے ہم لوگوں کے اس کام پر۔ اسلام آسان دین ہو کر ہم پریشان رہتے ہیں۔ اگر ہم اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے غلط رسم و رواجوں سے دور ہو جائیں، یہ گارنٹی اس ممبر سے فاطمہ زہرا کی مجلس سے دے سکتے ہیں، ہر 2-3 سال میں ایک مرتبہ ہم کربلا جا سکتے ہیں۔ کتنے ایسے ہمارے بزرگ اس دنیا سے چلے گئے جو حسرت لے کر مر گئے، کربلا کی زیارت کی حسرت لے کر چلے گئے۔ کیوں؟ غلط رسم و رواجوں کی وجہ سے۔ غلط رسم و رواج ہم کو اسلام، دیکھیں بی بی کی زندگی میں اتنی زیادہ مصیبتیں ہونے کے باوجود بھی سکون کیوں تھا؟ اس لیے کہ انڈیا کے ہیں، ساؤتھ انڈیا کے ماحول میں کچھ باتیں ہیں جو ہمارے اور آپ کے درمیان ہو سکتا ہے کچھ کم سرس ہو، اوپر نیچے ہوں، لیکن سب ایک ہی ہیں۔ ماحول ساؤتھ انڈیا کا ہمارا، تو آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ جو کام ہم کرتے ہیں الحمدللہ بہت ساری جگہوں پر روشنی آئی، ہوشیاری آئی لوگوں میں، لوگ کم کر دیے۔ اور عادتیں سنتیں ہیں، اس کے علاوہ اسلام بڑا آسان دین ہے، بڑا آسان دین ہے اسلام۔ اگر صحیح اسلام پر ہم عمل کریں، دیکھیں امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک صلوات پڑھتے محمد۔ امام آئیں گے، حدیث میں ہے کہ امام آنے کے بعد پوری دنیا میں ایک بھی فقیر نہیں رہے گا، ایک فقیر نہیں رہے گا۔ ٹھیک، یہاں تک بتایا گیا ہے کہ کوئی آدمی کسی فقیر کی مدد کرنے کے لیے پورے دنیا کا ایک چکر لگا کے آ جائے، پیسہ لے کے واپس آ جائے گا، اس کو فقیر نہیں ملے گا۔ امام آ جائیں گے، پوری دنیا سے بیماریاں ختم ہو جائیں گی، ایک آدمی بھی بیمار نہیں ہوگا۔ ٹھیک کریں گے، امام کہے خدایا میری حکومت کے صدقے سب کو مالدار کر دے، سب کے گھروں میں سونے کے، جواہرات کے، ہیرے کے بڑے بڑے صندوق آ جائیں گے، کھاتے رہو بھائی۔ امام آئیں گے، خدایا میرے آنے کی وجہ سے سارے لوگوں کی بیماریاں دور ہو جائیں گے۔ نہیں، دعا احد ضرور پڑھتے ہوں گے یہاں پر، امام زمانہ کی دعا جو جمعہ کی صبح یا ہر دن صبح پڑھا۔ اب اس دعا میں ایک جملہ ہے، پروردگار امام کو جلد بھیج دے تاکہ لوگ اسلام کے صحیح قانون پر چلیں۔ احیِ بہی کتاب، احیِ بہی عبادک، پروردگار تیرے بندوں کو زندہ کر دے اور تیرے امام کو جلد بھیج دے تاکہ لوگ اسلام کا جو قانون ہے اس پر عمل کرتے ہوئے نظر آئیں۔ اس دعا میں ایک جملہ ہے، وَأْمُرِ اللَّهُمَّ بِهِ بِلَادَكَ، پروردگار امام کو بھیج کر دنیا کو آباد کر دے۔ وَأْمُرِ اللَّهُمَّ بِلَادَكَ وَأَحْيِ بِهِ عِبَادَكَ، تیرے بندوں کو زندگی دے دے۔ اِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ، پروردگار تو نے اپنی پاک کتاب میں کہا ہے اور تیرا کہنا سچ ہے، لوگوں کے بنائے ہوئے رسم و رواجوں کی وجہ سے دنیا میں فساد آ گیا ہے۔ پروردگار لوگ قرآن کو بھلا بیٹھے ہیں، اسلام پر عمل نہیں کرتے ہیں، تیرے امام کو جلد بھیج دے تاکہ لوگ قرآن پر عمل کریں، رسول کے راستے پر چلتے ہوئے نظر آئیں۔ تو امام آئیں گے تو بھی فقیری چلی جائے گی۔ ایک آدمی کے پاس 1.5 لاکھ روپے 2 لاکھ روپے ہیں، امام جب اسلام کے صحیح قانون پر انسان عمل کرے گا، فکری پریشانی ختم ہو۔ اگر سمجھ جاتے تو ہمارا طریقہ کچھ اور ہوتا،
ابھی ہم ایک نعرہ لگائیں گے، آپ سب جواب دیں۔ ہے ہماری درسگاہ، ہے ہماری درسگاہ، اس کا معنی کیا سمجھا؟ عمر بھی ضروری ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں نا، ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا۔ جب درسگاہ ہم کربلا کو کہہ رہے ہیں، درسگاہ کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ ابھی کوئی آدمی بیٹھ کر یہاں پر فون میں ہلو ہلو، سب کہے بھائی باہر جاؤ باہر جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاں درس ہو رہا ہے وہاں پر ڈسٹرب نہیں کرنا ہے۔ ایک کلاس روم میں جب دل کرے تب جائیں، جب دل کرے باہر چلے جائیں۔ ٹیچر کہیں گے آپ سسپینڈ ہیں، چلے جائیں، آپ دوسری اسکول میں ایڈمیشن لے لیں۔ ہمارے اسکول میں ہماری درسگاہ ہے، یہاں سے درس لینے کے بعد گاؤں والے کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کے کیا کہنے سے، گاؤں والوں کے کیا کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ جب آپ کو پریشان دیکھتے ہیں تو تب دیکھیں کون کون ساتھ دیتے ہیں آپ کا۔ آپ کو جو کہہ رہے ہیں بچی کی شادی ایسے کیا، بچی کا فلاں پا ایسے کیا، بیٹے کا کام ایسے کیا، جو لوگ بتا کے آپ کو پھگا کے اکسا کے جذبہ دلا کے خرچہ کروا دیا آپ کے پیسے، ضرورت پڑ جائے تو دیکھیں کتنے آتے ہیں وہی لوگوں میں سے۔ جب پریشانی میں کوئی آنا، ایک جملہ سن لیں زندگی کے کامیاب آگے لے جانے کے لیے۔ کسی آدمی نے ایک پڑھے لکھے آدمی سے آ کر پوچھا کہ جس اللہ نے خوشیوں کو بانٹا اسی اللہ نے غموں کو بھی بانٹا، اللہ کے خزانے میں کیا کمی تھی کہ غم بانٹ دیا اللہ نے؟ اللہ اگر صرف خوشیاں ہی خوشیاں دے دیتا، کیا اللہ کے خزانے میں کوئی چیز کم ہو جاتی؟ تو اس حکیم نے، اس پڑھے لکھے آدمی نے کہا کہ نہیں، اللہ نے خوشیوں کو بھی دیا ہے، غموں کو بھی دیا ہے، تو اس کے پیچھے بھی ایک راز ہے۔ کہا وہ راز کیا ہے؟ کہ خوشیاں دوستوں کو جمانے کے لیے، غم دوستوں کو، خوشیوں میں دوست جمتے ہیں، غموں میں مصیبتوں میں دوست پہچانے جاتے ہیں۔ مطلب کا کون ہے، سچ کون ہے؟ منگنیوں میں، شادیوں میں دعوت بھر کے آ کے کھانے والے ہاسپٹلوں میں کہاں چلے جاتے ہیں؟ ایک چھوٹی پر تو اہل بیت کے ہاتھ کے اختیارات بہت زیادہ تھے۔ پورے دنیا کا اختیار رکھتے ہوئے، پورے دنیا کا اختیار رکھتے ہوئے، پھر بھی اگر کوئی بیوی گھر میں فاقے گزار رہی ہے تو یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو دنیا وہ حیثیت نہیں رکھتی کہ دنیا پر فدا ہو جاؤ۔ 4 دن کی زندگی ہے، 4 دن کی حیات ہے، کب کس کے ساتھ کیا واقعہ ہو جائے پتہ نہیں۔ اس میں ہم سکون کہ ہماری زندگی کی اگر خلاصہ کر دیں، ہماری زندگی کا نچوڑ کیا ہے؟ آئے تو خود روئے، گئے تو سب کو رلائے۔ آنا بھی روتے ہوئے، جانا بھی روتے ہوئے۔ خدا کہہ رہا ہے خیال میں لائیں، یہ فاطمہ زہرا کا حرم ہے، یہ فاطمہ زہرا کا دربار ہے، عزا خانہ فاطمہ زہرا میں ہم بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ کسی سے مقایسہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہم تمام شیعوں کی ماں فاطمہ، سیدہ نے ہم کو کہاں یاد کیا معلوم ہے؟ کہاں یاد کیا؟ امام حسن اور امام حسین فرماتے ہیں کہ ہماری ماں کی شہادت سے کچھ لمحے اور آپ کی زحمت تمام۔ ایک جملہ ہمیشہ کے لیے حقیر کا آپ کے لیے، آپ نے اس سے پہلے بھی دوسرے علماء سے سنا ہوگا، جب مصیبت سنیں تو یہ سوچ کر نہ سنیں کہ کوئی کہانی ہے، کوئی واقعہ ہے، بلکہ اس مصیبت کو، اس مصائب کو کبھی آپ اپنے زندگی میں ڈال کر دیکھیں، اگر وہ مصیبت میرے زندگی میں آ جاتی تو میری حالت کیا ہوتی۔ دیکھیں جس شہر میں آپ لوگ زندگی کر رہے ہیں، یہاں جو آدمی پیدا ہوا، بڑا ہوا، گاؤں والوں کی خدمت کیا،
سارے جتنا وہ بھلا کر سکتا تھا وہ سارا بھلا کرنے کے بعد اس کی میت ہو جائے، اس کی میت پہ کوئی نہ جائے تو اس کے گھر والوں پر کیا گزرے گی؟ نبی کا جنازہ گھر پہ، مدینے کے شہر میں رسول کی بیٹی کو کوئی پرسہ نہیں۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات، دوسرا مطلب جو آپ تصور کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کے وطن کی کوئی عزت دار مومنہ پر اس گلی میں کوئی تماچا مار دے۔ دیکھیں، مدد نہیں کر سکتا، اماں کو دیکھ رہا ہے، ماں نے بھی دیکھا میرا بچہ چھوٹا ہے، میری مدد نہیں کر سکتا، ہاتھوں کو اٹھایا، پروردگار فاطمہ کی مدد کر دے۔ بی بی اٹھی زمین سے، خاک پر جو چادر پر جو خاک آ گئی تھی، بیٹے نے اس خاک کو صاف کیا، ماں نے بیٹے کا ہاتھ لیا، اپنے سر پر رکھ کر کہا بیٹا ایک وعدہ کرو۔ کہا اماں اس وقت میں کیا وعدہ کروں؟ کہا بیٹا گھر جانا تو بابا کو نہ بتاؤ کہ مجھ پر یہ قیامت آ گئی ہے، اس لیے کہ تیرا بابا بڑا غیرت دار ہے، تیرا بابا بڑا مظلوم ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔